المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء کا یہ درس انشاءاللہ فضیلت علم اور علماء کی پر مشتمل ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر 3 قسطیں میں غالباً پہلے بیان کر چکا ہوں، 4تھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقول من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے والے راستے پر، تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ گھر سے یہ نیت لے کر آتے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر دین سیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ جنت کے آسان راستے پر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے اس عمل پر خوش ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور فرمایا کہ عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی تہ میں بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یہ حضور کو پتہ تھا کہ علماء کے لیے انہوں نے دعا نہیں کرنی مقتدیوں نے، اس لیے حضور نے ڈیوٹی مچھلیوں کی لگا دی ہے، پرندوں کی لگا دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا عالم کو عبادت کرنے والے عابد پر اتنی برتری حاصل ہے جتنی 14ویں کے چاند کو ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ، اور انبیاء اپنی وراثت میں دن ہو دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے، وہ صرف علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ لہذا جس نے جتنا حاصل کیا وہ بڑے نصیب والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جن کے پاس ہے اللہ کے دین کا علم ہے۔ اب جتنا علم زیادہ ہے بولیے اتنا خوش نصیب بھی زیادہ ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ابن عباس کی روایت ہے اور طبرانی میں یہ روایت آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء هذه الامة رجلان، فرمایا کہ میری امت میں 2 قسم کے علماء ہیں۔ بولو جی، کتنے قسم کے؟ اب توجہ سے سمجھیے گا۔ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ علما فبذلہ للناس، فرمایا ایک عالم وہ ہے جس کو اللہ نے بہت علم عطا کیا ہے اور وہ لوگوں کو پیٹ بھر بھر کر تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو سیر کر رہا ہے، لوگوں کے سینے علم سے، سارے بولے نا جی، لوگوں کے سینے علم سے بھر رہا ہے۔ اور آگے سنیے، فرمایا وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ
تمن، اور وہ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں رکھتا. بولو، وہ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں رکھتا. وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا، اور اپنی اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی مال نہیں لیتا. اور فرمایا وَذَلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَرِّ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ. فرمایا یہ ہے وہ عالم جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور اور آسمان کے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے وہ عالم. اب اگر آپ کا موڈ ہو تو اتنی گواہی تو آپ دیں گے کہ یہ درس میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، میرے ساتھ کمیٹی نے کوئی اس کا مطالبہ. اب آپ سچی بات کر دینا، کمیٹی نے کوئی اس کا مطالبہ، یہ میں نے اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے شروع کیا ہے. اس میں جو آپ ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اس اجر میں برابر کے شریک ہوں گے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کا درس ہے، مولوی کی مرضی، چلو جی ان کی مبارک ہو بات، اللہ کرے میرا ہی بن جائے، اللہ کرے میرے ہی کھاتے میں آ جائے. پر میری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا جی، ایک دوسرے مولوی صاحب کی بھی فکر ہے. اچھا، لوگ بھی نا بڑے بغیرت قسم کے ہوتے ہیں. آج کل مجھے بڑے فون آ رہے ہیں. بغیرت اس لیے کہا ہے کہ پہلے بات خود کرتے ہیں، پھر ریکارڈنگ کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم نے آپ سے ٹائم لینا ہے. اچھا جی لے لیں. کتنے پیسے لیں گے؟ یہ ابھی بات ہے، رائی وینڈ سے فون آیا، کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کیا لینا، میرا رب مجھے سب کچھ عطا فرما دے گا، آپ اگلی بات کرو. نہیں جی نہیں، کچھ تو بتائیں. میں نے کہا تم ہی بتا دو، میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ مجھے علم سیکھنے اور دین بیان کرنے کے لیے بلائیں اور میں آپ سے پیسے طے کرتا پھروں. میں نے کہا میں نے اپنی اولاد سے بھی یہ کہا ہے کہ تم نے بھی میرے مرنے کے بعد ایسا کام ہے زندگی میں تو تمہیں میں نہیں کرنے دوں گا، اور مرنے کے بعد بھی تم نے ایسا، کیونکہ ہم نے پیسے مانگنے والوں کو جوتیاں کھاتے آنکھوں سے دیکھا ہے. بولیے، جوتیاں کھاتے آنکھوں سے. ابھی ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، آف کیمرہ جس نے پوچھ لا ہو میں ثبوت دے دوں گا. اسی دنیا میں جوتیاں کھاتے دیکھا ہے. الحمدللہ ہم اگر نہیں طے کرتے، نہیں منہ سے مانگتے، پھر بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے. بولو کبھی بھی بھوکے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا یہ مزاج نہیں، اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو فون بند کر دیں. اور بالآخر میں نے ہی فون بند کر دیا کیونکہ وہ اسی پر لگا ہوا تھا. نہیں جی نہیں آپ بتائیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ریکارڈنگ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو جی شاہ صاحب نے اتنے پیسے مانگے تھے، اور کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اگر بیچنا حرام ہے تو بولیے خریدنا بھی جیسے بیچنے والے لانتی ہیں ویسے خریدار بھی. ہاں ایسے پورا حساب کیا کرو نا. اب آئیے جی، ایک دوسرا عالم ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، اللہ نے اس کو بھی علم دیا ہے، پر فَبَخِلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، وہ اللہ کے بندوں سے بخل کرتا ہے. وہ اللہ کے بندوں سے پھنس کے جمعے کا بیان تو کرے گا پر آگے پیچھے درس سے تھوڑا سا زور لا لے کرو یار، آگے پیچھے درس سے پورا ہفتہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہے گا. عالم تو ہے، علم بھی ہے، پر بیان نہیں کرے گا. ہاں آگے سنیے، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، طمع رکھے گا کہ کچھ دے تو پھر سناؤں گا. بولیے کچھ دے تو پھر. چنانچہ اشتہار چھپ جائیں اور اس کو ماشاءاللہ نوٹ شوٹ مل جائیں، پھر چھلانگے مار مار کے بیان کرے گا، کان پہ ہاتھ بھی رکھے گا. اور پوچھا بھی کان پہ ہاتھ کیوں؟ وہ جی مزہ بڑا آ رہا ہے. میں کہا چلو اور تھوڑا جا مزہ ہے تو لات بھی چوک کے کان پہ رکھ لیں، پھر کئی ڈبل مزہ آ گیا. ایسے بدبخت اور بے وقوف لوگ ہیں، میرے رسول اور تبلیغ کو تماشا بنا رکھا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، اگر طمع مل جائے بھی وَشَرَبِهِ ثَمَنًا، ہاں اور اس معاوضے کا لالچ مل جائے تو فرمایا پھر بیان کرتے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا پھر بیچتے ہیں، پھر علم کو. اب ان کا انجام کیا ہے؟
فذالک یلجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن ان کو جہنم کی لگاموں میں سے آگ کی لگام چڑھائی جائے گی ان مولویوں کو. اور وہ ینادی منادن ھذا الذی، قیامت والے دن ان کو جہنم کی آگ کی لگام چڑھا کر اعلان کیا جائے گا کہ ھذا الذی، یہ ہے وہ شخص آتاہ اللہ علما، جس کو اللہ نے علم تو دیا پر فبخل بہ عن عباد اللہ، اس نے اللہ کے بندوں کے سامنے علم بیان کرنے میں کنجوسی کی، بخل کیا. وأخذ علیہ طمعا وشرى به ثمنا، یہ جناب بخل کیا اور لالچ کرتے ہوئے معاوضہ لیتا تھا اور قیمتاً دین بیچتا تھا. وَكَذَلِكَ حَتَّى يَفْرَغُ الْحِسَابِ، اللہ کہے گا اس کو لگامیں چڑھا کے رکھو، پہلے میں دوسرے لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جاؤں، اس کو ایسے ہی رکھو. تو یہ انجام ہے اس کا جو دین فروش ملا ہے. اب ایک اگلی حدیث سنیے بڑی کمال کی، ہلکا سا کہہ دے سبحان اللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونۃ، حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے. بولیے دنیا ملعون کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ لعنت برس رہی ہو. بولو جی جسے، یہ حدیث میرے سامنے ہے. الدنیا ملعون وما فیہا، دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سب الا ذکر اللہ، جو تمہاری دنیا اللہ کے ذکر میں آئے گی وہ لعنت سے بچ جائے گی. ایسا نہیں لگتا کہ وہ کمائی بھی بڑی لعنتی ہے جس کے پیچھے بندہ نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے. وہ فیکٹری بھی لعنت کا مستحق ہے جس کا مالک فیکٹری کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا. اچھا جی، الا ذکر اللہ، ہاں جو اللہ کے ذکر میں آئے گی وہ لعنت سے. اور آگے سنو، وما والاہ وعالما او متعلما، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عالم اور متعلم کو چھوڑ کر، یعنی جو علم سیکھ رہے ہیں وہ بھی لعنت سے بچ گئے اور جو علم سکھا رہے ہیں وہ بھی اس لعنت سے بچ گئے ہیں. اور اللہ کے ذکر والے بھی بولو اس لعنت سے. آگے ایک حدیث سنیے، انس بن مالک پڑھی رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض، فرمایا میری امت کے علماء کی مثال زمین میں ایسے ہے کمثل النجوم یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، جیسے آسمان کے روشن ستارے کہ دنیا خشکی میں، تری میں، جنگلوں میں ان ستاروں سے روشنی حاصل کرتی ہے، ایسے زمین پر میری امت کے علماء بھی قرآن و حدیث کی روشنی پھیلانے والے ہیں. فَإِذَا انْتَمَسَتِ النُّجُومُ، اگر وہ ستارے نہ ہوں اور ستاروں کی روشنی، او شکا انت دل اہداہ اہدا انت، او شکا انت دل ہدات، تو فرمایا لوگ گمراہ ہو جائیں، لوگوں کو راستہ نظر ہے، جیسے ان ستاروں کی بغیر دنیا کا راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کی قسم علماء کے بغیر قبر کی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی. بولیے حشر کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. اب ایک حدیث آخری آج کی نشست کی سماعت فرما لے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ الترغیب و ترہیب میں روایت ہے اور حضرت ابو امامہ، زور سے بھائی زور سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث العالم والعابد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم کو اور عابد کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یعنی عبادت کرنے والا بھی آئے گا اور بولیے عالم بھی. کہاں؟ ذرا زور سے بول دو بھائی. قیامت کے دن بولیے محشر کے میدان میں عالم بھی آئے گا،
اب یہ سرکار فرما رہے ہیں فَيُقَالُ الْعَابِدِ ادخل الجنت، عابد سے کہا جائے گا کہ ادخل الجنت، تو جنت میں داخل ہو جا. وَيُقَالُ الْعَالِمِ، عالم سے کہا جائے گا کف، تو ٹھہر، حتیٰ تشفع للناس، تو لوگوں کی شفاعت کر، جس کی تو شفاعت کرتا جائے گا میں اس کو جنت عطا فرماتا جاؤں گا. یہ حضور کی امت کے علماء کا مقام ہے. اچھا جی، حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامت. خدا کا واسطہ دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے. ان کو دین کبھی نصیب نہیں ہوا جن کے دل میں علماء کی عزت نہیں ہے، کبھی نصیب نہیں ہوا. خیر، میں نے کہا کہ میں شرح نہیں کروں گا، بس آپ کو حدیثیں اور ترجمہ سناؤں گا. شرح میں کوئی نہ کوئی سخت بات نکل جاتی ہے اور سننے والوں کا دل دکھ جاتا ہے، اور کسی کا دل دکھا کے تبلیغ کرنا جائز ہے؟ تبلیغ کا نام یہ ہے کہ اگلے کو صرف بات پہنچا دو. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھ سے تھوڑی سی سختی ہو جاتی ہے، اس لیے میں شرح کر ہی نہیں رہا، ترجمہ کر رہا ہوں. یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ علماء سے فرمائے گا اذا قعد علی کرسیہ لفضل عبادہ، اللہ فرمائے گا کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو علماء سے کہے گا انی لم اجعل علمی و حلمی، کہ میں نے اپنا علم اور حلم فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم، تمہیں صرف اس لیے علم اور حلم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے تمہارے عمل جیسے بھی ہوں، ما کان منکم ولا ابالی، تمہارے عمل جیسے بھی ہوں، ہم نے تمہیں علم اور حلم اس لیے دیا تھا کہ آج کے دن تمہاری بخشش کر دی جائے. ولا ابالی، مجھے کسی کے عملوں کی پرواہ. تو علماء کو اللہ یہ اسپیسیفکلی فرمائے گا، خصوصی فرمائے گا، کیٹاگوریکلی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہی اس لیے تھا کہ تمہاری بخشش کر دوں، اور تمہارے عملوں کی مجھے کوئی پرواہ. اس لیے میں آپ کی منت کر رہا ہوں علماء کے عملوں سے نظریں ہٹا لو، کیونکہ عمل کا تعلق اللہ سے ہے. آپ کسی عالم پر فرشتے نہیں ہیں، آپ کسی عالم پر وکیل نہیں ہیں، آپ کسی عالم پر حفیظ نہیں ہیں. یہ مقام میرے اللہ کا ہے. بولو، یہ مقام میرے اللہ کا ہے. علماء کے عملوں سے نظریں ہٹاؤ، ان کا اور آپ کا تعلق علم دین سے ہے. ہاں، اگر وہ علم غلط بیان کرے تو بالکل ایسے عالم سے سلام بھی حرام ہے. باقی رہی عمل کی بات تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے عمل میرے ساتھ ہوں گے، آپ کے عمل لا تزر وازرۃ وزر اخری، آپ نے میرا بوجھ نہیں اٹھانا اور میں نے آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا. لو جی، آج کی نشست کی آخری حدیث حضرت ابو موسیٰ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یبعث اللہ العباد یوم القیامت، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. ذرا اونچا بول دیں، لوگوں کو. اب اس میں مولوی بھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا؟ اٹھیں گے تو سارے. پر ثم یمیز العلماء، اور سرکار فرماتے ہیں پھر علماء کو علیحدہ کیا جائے گا. بولو بھائی، علماء کو علیحدہ کیا جائے گا. جیسے آپ علیحدہ کرتے ہیں، آپ اپنے پیروں کی طرف عالم کو بٹھاتے. میں نے دیکھا کہ جب میں مولوی شولوی بن کے گھر جاتا تھا تو میرے نانا مرحوم بھی مجھے اپنے پاؤں کی طرف نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ہاں، وہ تو نانا جی تھے نا، مگر پاؤں کی طرف ہے. اور جب ابھی پڑھ رہا تھا میں تو وہ کوئی آتا ہی نہیں تھا مدرسے میں ملنے، 6 مہینے کوئی نہیں آتا تھا. یقین کریں، مسجد میں تھا ہی کوئی نہیں، آتا ہی نہیں تھا.
اور لوگوں کے دوسرے لڑکوں کے ماں باپ آتے تھے، میں بڑا ترستا تھا یار کوئی میرا بھی آ جائے۔ اس طرح دعائیں کرتے کرتے نا ایک بار میرے دادا جی مرحوم اللہ ان کی بخشی فرمائے، بارش بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، وہ آئے مدرسے میں اور میرا نام وہاں پیر پیر رکھا ہوا تھا سب نے کہ وہ پیر ہے۔ پوچھا جی وہ میرا پوترا پیر کدھر ہے؟ تو مولوی صاحب نے میرے اب مولانا صاحب سے پوچھا میرے استادی سے کہ میرا پوترا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شرارتی اتنا کہ 100 لڑکوں میں سے نمبر 1 ہے، یقین کریں اتنا شرارتی، اور انہوں نے کہا ذہین اتنا کہ سبق سب سے پہلے سناتا ہے، سبق سب سے، لڑکوں کے 2 مہینے میں سپارے ختم ہوتے تھے، میرا 8ویں دن ختم ہو جاتا تھا، اور شرارتی نمبر 1۔ یہ 2 باتیں میرے دادا جی کو اس وقت حاجی صاحب یاد ہے 4 آنے چلتے ہوتے سن، ٹکی بھی ٹکا بھی ڈوڈا بھی ہے بھی یاد کسے نو؟ اس وقت میرے دادا جی نے مجھے وہ 4 آنے دیے اور کہا کہ میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ اب یقین کریں کہ میں آج تک وہ بات نہیں بھولا۔ ایک تو میں بھی لڑکوں میں چوڑا ہو گیا، بھائی مجھے بھی کوئی ملنے آیا ہے، اور دوسرا وہ بھی غریب آدمی تھے، اور چوانی میرا پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس وقت چوانی میں اتنی طاقت تھی، اتنی قدر تھی۔ اب بھی کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اور یاد کو بیٹھے بیٹھے دادا جی یاد آتے ہیں، ان کا وہ عمل یاد آتا ہے تو دل میں خوشی کے بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ جب میں بدلہ دینے کے لائق ہوا تو وہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکا، صرف رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں یا کبھی کبھی اصال ثواب کر دیتا ہوں۔ اب تو وہ بھی اصال ثواب بھی بھولتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے، کبھی آپ اگر ہمارا حال مدرسوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح پڑھے ہیں، کس طرح چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، کس طرح ہم محلوں سے جا کے روٹیاں مانگ مانگ کے لا کر شام کو کھا کے پڑھتے تھے۔ آج یقین کرے کوئی دنیا دار آدمی ہماری بےزتی کرتا ہے تو ہماری آہیں کہ آسمانوں تک جاتی ہیں کہ یا اللہ اس کو پتہ ہی نہیں، یہ جتنی کتاب میرے پاس پڑھی ہے آپ مجھے کسی جج کے پاس دکھا دیں میں آپ کو مان جاؤں گا، یہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں آ جائے میرے ساتھ اوپر دیں، کم از کم 40 لاکھ سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اور اتنا میرے پورے گھر کا سامان ہے، اتنا تو میرے مکان کی بھی قیمت نہیں ہے جتنی میری ان کتابوں کی قیمت ہے، اور جو مجھے نہیں ملتی میں الحمدللہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے ہم آپ کی خدمت میں دین پھیلا رہے ہیں اور آپ کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور آپ سے مانگتے کیا ہے کہ ہمیں محبت دے دیں، ہمیں اپنی نگاہوں میں عزت دے دیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں انسان سمجھ کے معاف کر دیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ دیں، بس اتنا آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ میں ان دونوں کو مولوی بنایا، میں نے یہ سامنے بیٹھے ہیں میرے بیٹے، اور ان سے یہی کہا بار بار پوچھا کہ قرآن حدیث کی طرف دیکھ کے مولوی بننا، اگر لوگوں کی طرف مولوی دیکھ کے بنو گے تو کل کو میری قبر پہ تم جوتیاں مارو گے کہ لوگوں کے مولوی بیٹے افسر بن گئے، تو نے ہمیں مولوی بنا کے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھی دکھ بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، ہر چیز آئیں گی، پر جب تم قرآن حدیث میں دیکھو گے تو وہاں تمہیں اپنی بلندیاں خود بخود نظر آ جائے گی۔ تو یہ حدیث کہ قیامت والے دن یبعث اللہ عبادہ، شرف پوری بھائی حدیث سنیں بڑی قیمتی، میں اپنے موبائل دی بیل ہی نہیں کھولتا، ہفتہ سوتا ہوں نا، اڑتا ہوں تو 40 30 مس کالیں لگی ہوتی ہیں، کبھی کوئی خاص پیر و مرشد ہو استاد ہو تو بیک کال کرتا ہوں، نہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھی جس کو کرنا پھر کر لے، کون سی قیامت آ گئی ہے۔ پر میں نے آج دیکھا کہ مغرب کی تکبیر ہو رہی ہے اور ایک بندے کا فون آیا، وہ باہر چلا گیا۔ جمعے میں میرا آج خطاب ہو رہا تھا، ایک لڑکے کا فون آیا، وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ تو خدا کے بندو اس کو کیوں موت کا پروانہ بنایا ہوا ہے؟ پرواہ نہ کرو، جس نے کرنی ہے دوبارہ پھر کر لے گا، تیسری بار پھر کر لے گا، اس کو آپ نارمل رکھیں۔ وہ بھی تو ویڑا سی نا جدو پی ٹی سی حل ہوندے سن، کیوں جی؟ جدو کوئی شے وہ ہم ایک عدالت میں گئے
میرے اوپر مقدمہ تھا شیعوں کی طرف سے، تو وہاں میں نے وہ کسی کا فون مانگا سننے کے لیے، تو مجھے وکیل نے کہا مولوی صاحب عدالت وچ فون سن سکتے کیوں جی ہن بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں توہین عدالت ہے۔ میں کہنا سونے اتنے 6 مہینے سزا ہے، میاں صاحب دس رہے ہیں اللہ کو ڈرو یار، یہ رب دی عدالت ہے۔ اتنے ہوں تہاڈی تار جڑی ہے وہ مدینے مل گئی ہے، بیلیو اتنے بھی ہاتھ تھوڑا رکھو، اتنے بھی یہ کام کرن دی لوڑ ہے؟ حدیث پوری کر دوں جی، سارے قیامت والے دن اٹھیں گے، ثم یمیز العلماء، علماء کو اللہ علیحدہ کرے گا، فیقول، اور اللہ فرمائے گا یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اللہ فرمائے گا اے علماء کی جماعت، انی لم ادع علمی فیکم لأعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں اس علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج تمہیں عذاب سے دوچار کروں، میں نے تو تمہیں قرآن حدیث کا علم دیا ہی اس لیے تھا، فقد غفرت لکم، جاؤ آج میں نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما رہا۔ یہ علم کی فضیلت ہے، اگر مولوی کا اس میں عمل بھی آ جائے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ کو بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نا پہلے سلام لیتا تھا اور آگے سے کچھ مولوی متکبر ہوتے ہیں وہ جواب، اور ٹی ویوں میں بڑے بڑے جاہل جو ہے نا، مثلا ہمارا جاہلوں کا آئی جی پورے پاکستان کا، وہ وزیر داخلہ ہے آج کل، وہ اس کو تو میرا چونکہ میں اس کے محلے میں خطیب رہا ہوں راول پنڈی، اس کو تو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اس کو کوئی سلام کرے تو مثلا السلام علیکم، آگے سے وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم۔ وہ جاہلو، تم نے ملک چلانا ہے، ظالمو، جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کیا دینا چاہیے؟ آگے سے وہ بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم اور یہ بھی کہہ رہا ہے، اور بعد وہ بھی ہیں جن کو کہو السلام علیکم کہیں گے وعلیکم، آگے کوئی لفظ ہے؟ وہ ظالمو، یہ تو کافروں کو جواب دینا چاہیے۔ میری گلی میں 2-3 گھر عیسائیوں کے ہیں تتلے علی میں، اب وہ میں گزرتا ہوں تو کر دیتے ہیں السلام علیکم قاری صاحب، تو میں کہتا ہوں وعلیکم، کیا کہتا ہوں جی؟ بس۔ تو اب اگر ہمیں کوئی یہ جواب دے وعلیکم تو معاذ اللہ وہ تو ہمیں کافروں والا جواب دے رہا ہے، مسلمان کو یہ جواب دینا جائز ہے؟ اب یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر میں بھی کہوں السلام علیکم اور آپ بھی کہیں تو پھر دونوں کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام، اور ایک لفظ بڑھا دیں رحمت اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ پہلے نا، اب تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا بسوں میں سفر نہیں کرتا میں، اللہ نے چھوٹی سی اپنی دی ہوئی ہے، اسی میں بھاگ بھوگ جاتا ہوں۔ ویسے بھی سنے اور جڑے بسیں تے چڑھتے ہیں پہلے کہتے ہیں وکھاؤ ٹیکا لگیا کہ نہیں لگیا، میں کہا جی سانو تے 74 سال تو لگن ڈے نے، تسی کیڑا ٹیکا پوچھ رہے ہو؟ تو وہ بسوں میں پہلے چندہ مانگنے والے لوگ بہت آتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ایسے ہی کوئی 88 صندوقڑی سی، او جی مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، اب جو چندہ مانگنے والا ہوتا تھا نا وہ کہتا تھا السلام علیکم، پہلے یہ کہتا تھا، اور میں نے مدرسے سے سیکھ لیا، استاد کہتے تھے بھائی جہاں بھی جاؤ جہاں بھی آؤ کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ تو میری بھی عادت تھی میں بس پہ چڑھنا، داخل ہوتے ہی زور سے کہنا السلام علیکم، وہ میرا بھی رومال شمال باندھا ہوا تھا، ایک مرتبہ بس میں چڑھا اور میں نے کہا السلام علیکم، تو کتنے 9-10 ستایا بابا کول بیٹھا سی، پکا 9-10 ستایا، کیونکہ جس بابے نو 9 تو سکھ نہ ہوئے وہ سارا گسا ہوں ہی مولوی تے ہے، پکی گل ہے، وہ مولوی نو 9 سمجھتا ہے کہ دی خیر نہیں۔ اب جب میں نے سلام کیا اور کہنے لگا چندہ منگنا ہی تو مانگا ہے، میں سلام کیتی ہونا ہے، میں کہا بابا میں چندہ تو نہیں منگنا، میں تو رب دی رضا واسطے سلام کیتا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو علم کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم آپ 2 بھی بیٹھتے ہیں تو میں پھر بھی خوش ہوتا ہوں،
آپ تو کافی بیٹھے ہیں نا. کل مجھے سیٹھ امانت صاحب کہہ رہے تھے, اب وہ نہیں ہے تب بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے تھے شاہ جی میں اپنی دکان عادت کی چھوڑ کے آ جاتا ہوں کہ بھئی میں نے درس قرآن سننا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں میں قرآن کے پاس بیٹھوں گا اللہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں یہ آزمانے کے لیے نہ کرنا, ایمان سے کر کے دیکھ لو, اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا. اور آپ سے اپیل ہے میری, اللہ کے گھر میں دل سے رو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سفر والناس تک کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں آپ تکڑے رہیں, میرا ساتھ دیں, یہی آپ کی مدد ہے کہ آپ بیٹھا کریں. آپ سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گا, اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگوں اللہ کرے وہ رات ہی قبر میں آئے. یہ آپ کا سننا بھی رب کی رضا کے لیے ہے اور میرا سنانا بھی. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.